کیا آپ جانتے ہیں کہ ایلا ملک جن دنوں دنیا نیوز پر اینکرنگ کیا کرتی تھیں تو اس موقع پر وہ بار بار عمران خان کو اپنے شو میں کیوں انوائٹ کرتی تھیں؟ ایلا ملک کو ان کے شوہر نے گھر کی چار دیواری تک محدود کرنے کے لیے ان پر کتنا سخت پہرا لگا رکھا تھا اور وہ برقع پہننے پر کیوں مجبور تھیں؟ مخالفین عمران خان اور ایلا ملک کی مبینہ کال لیک کو مخالفت عمل کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایلا ملک کے سابق شوہر اس وقت بھی عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ اور ایلا ملک کے ایسے کون کون سے شوق ہیں جن سے ہماری پبلک نا واقف ہے؟ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں عمران خان کے حلقے کی سٹار کمپینین رہنے والی سابق MNA ایلا ملک اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی مبینہ آڈیو لیک اور اس سے جڑے فیکٹس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ایلا ملک کی 16 اکتوبر 1970 کے روز کالا باغ میاں والی کے اسی بھوڑ بنگلے میں پیدائش ہوئی، جہاں 1966 میں ایلا ملک کے دادا جان نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ ایلا ملک میاں والی کی قطب شاہی عوان فیملی سے تعلق رکھتی ہیں۔ عوان اصل میں علوی ہاشمی ہیں اور حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کی اولاد ہیں۔ ایلا ملک کے والد ملک اللہ جار خان اگرچہ ایک سیاسی شخصیت تھے، لیکن ان کی سیاست زیادہ کامیاب نہ ہوئی۔ انہوں نے 1970 کے جنرل الیکشن میں اپنے بھائی نواب زادہ ملک مظفر کے خلاف الیکشن بھی لڑا، لیکن وہ شکست کھا گئے۔ ایلا ملک کے والد بزرگوار نواب زادہ ملک اللہ جار عوان سیاسی قد کاٹ رکھتے تھے اور وہ جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا کا حصہ بھی رہے۔ ایلا ملک اسلام آباد کے فروبلس انٹرنیشنل اسکول، وومن کالج راولپنڈی اور رشیا کی ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھتی رہیں۔ انگلش لٹریچر، جرنلزم اور سوشیالوجی میں ڈگری لینے کے بعد انہوں نے اپنے پروفیشنل کیریئر کی شروعات کی۔ اپنے زمانہ طالب علمی میں ایلا ملک کی پہچان ایک زبردست ایتھلیٹ، نیکوانڈا کراٹے کی ماہر اور پروفیشنل نشانہ باز کے طور پر تھی۔ انہوں نے کئی میڈلز اپنے نام کیے۔ ایلا ملک نے پاکستان میڈیا کے ابتدائی دنوں میں میاں عامر محمود کے دنیا گروپ کو جوائن کیا اور سچویشن روم کے نام سے اپنا پروگرام ہوسٹ کرنے لگیں۔ ایلا ملک کے ٹاک شوز آج بھی دنیا نیوز کی ویب سائٹ اور یوٹیوب پر موجود ہیں۔ وہ اپنے پروگرام میں عمران خان سمیت ملک کے کئی سیاسی اور ثقافتی شخصیات کا انٹرویو کر چکی ہیں۔ ناظرین، آپ نے ایلا ملک اور عمران خان کی فون کالز تو سن ہی لی ہوں گی۔ کپتان کے سپورٹرز کے مطابق یہ فون کالز بالکل فیک ہیں، جو کہ آرٹیفیشل ٹیکنالوجی سے بنائی گئی ہیں، جبکہ عمران خان کے مخالفین ان فون کالز کو تب کا بتا رہے ہیں جب ایلا ملک دنیا نیوز پر اپنا پروگرام کیا کرتی تھیں۔ تاہم آڈیوز کی فورینزک کرانے کا فیصلہ کوئی بھی نہیں کر پا رہا، جبکہ ایلا ملک ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بنی ہوئی ہیں اور صحافی عمر چیمہ نے اپنے پروگرام میں دعویٰ کیا ہے کہ ایلا ملک کو عمران خان کی جانب سے 70 لاکھ روپے دیے گئے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی والے ایلا ملک اور عمران خان کی کالز لیک ہونے پر اسے مکافات عمل قرار دے رہے ہیں کہ بے نظیر بھٹو شہید کی عزت اچھالنے والے فاروق لغاری کی بھانجی آج خود تماشا بنی ہوئی ہے۔ ایلا ملک چونکہ نواب زادی تھی، اس لیے میڈیا میں کام کرنا ان کا شوق تھا، نہ کہ مجبوری۔ انہیں جاب وغیرہ کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی۔ وہ جہاں بھی جو کام کرتی رہیں، صرف اور صرف شوق ہی کی وجہ سے کرتی رہیں۔ ایلا ملک پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی گھرانے کی بیٹی ہیں، لہٰذا یہ تو طے ہی تھا کہ انہوں نے سیاست میں انٹری ڈالنی ہے۔ سال 1998 میں 28 سالہ ایلا ملک نے سابق صدر پاکستان فاروق لغاری کی نئی سیاسی جماعت ملت پارٹی کو جوائن کیا اور فاروق لغاری نے انہیں اپنی پارٹی کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل بنا دیا۔ سال 2002 کے جنرل الیکشن میں ایلا ملک کی بڑی بہن سمیرہ ملک پہلی بار الیکشن جیت کر MNA منتخب ہوئیں۔ سمیرہ ملک کو وزیر اعظم شوکت عزیز نے اپنی کابینہ میں شامل کرتے ہوئے ٹورازم کی منسٹری دی، جبکہ ایلا ملک اپنے ماموں فاروق لغاری کی نیشنل الائنس کے کوٹے سے خواتین کی مختص نشستوں پر MNA بنا دی گئیں۔ پہلی بار MNAs بننے والی ایلا ملک کے کولیگز میں ان کی بہن سمیرہ ملک، ماموں فاروق لغاری، کزن سردار اویس لغاری، عمران خان، خورشید محمود قصوری، سردار یار محمد رند، جہانگیر خان ترین، شیخ رشید احمد، اعجاز الحق، عامر لیاقت حسین اور غلام سرور خان سمیت کئی بڑے نام شامل تھے۔
خوشاب کے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ 2002 کے جنرل الیکشن میں ایلا ملک کی بڑی بہن سمیرہ ملک سیاسی لحاظ سے بہت مضبوط کینڈیڈیٹ تو تھیں ہی، لیکن پورے حلقے میں ان کے حسن و جمال کے بھی تذکرے ہوا کرتے، اور تب سمیرہ ملک کی ایک جھلک دیکھنے کو لوگ مرے جاتے تھے۔ تب لوگ 5-5 روپے میں سمیرہ ملک کے پوسٹر اور سٹکر خریدتے اور انہیں فریم کروا کر اپنی دکانوں، بیٹھکوں اور گھروں میں ٹانگتے۔ ایلا ملک کی اگر نجی زندگی کی بات کریں تو انہوں نے اپنے کولیگ سردار جار محمد رینز سے شادی کی، جو اس وقت MNA ہونے کے ساتھ ساتھ خوراک اور زراعت کے وفاقی وزیر بھی تھے۔ قبائلی روایات کے پابند سردار جار محمد رینز نے اپنی اہلیہ ایلا ملک کو گھر کی 4 دیواری تک محدود کرنا چاہا اور ان کے اسمبلی اجلاس میں شرکت پر پابندی لگا دی۔ ایلا ملک MNA ہوتے ہوئے بھی گھر میں قید تھیں۔ ایک موقع پر جب ایوان میں ووٹنگ ہونا تھی تو ایلا ملک مکمل پردے میں برقع پہنے قومی اسمبلی آئیں اور انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ ایلا ملک آخر کب تک یہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھیں؟ دونوں کی شادی زیادہ عرصہ تک نہ چل سکی اور پھر ایک روز ایلا ملک نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ ایلا ملک نے سال 2011 میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا۔ 2013 کے جنرل الیکشن میں عمران خان نے انہیں اپنے میاں والی کے حلقے کی انچارج بنایا اور وہ زور و شور کے ساتھ کپتان کی الیکشن کمپین لیڈ کرتی رہیں۔ الیکشن سے ایک روز قبل 10 مئی 2013 کو ایلا ملک پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ ان پر نامعلوم افراد نے گولیاں چلائیں لیکن وہ محفوظ رہیں۔ فائرنگ کے دوران ایلا ملک ڈری نہیں بلکہ وہ اپنے محافظوں کے ساتھ مل کر جوابی فائرنگ کرتی رہیں۔ عمران خان میاں والی والے حلقے سے MNA منتخب ہو گئے تو انہوں نے یہ سیٹ خالی کر دی جہاں ضمنی الیکشن ہونا تھے۔ ضمنی الیکشن میں عمران خان نے ایلا ملک کو پارٹی ٹکٹ کے لیے نامزد کیا اور ان کے ایک بار پھر سے الیکشن جیت کر پارلیمنٹ میں جانے کی امید کی جا رہی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ سابق MNA اور عمران خان کے کزن انعام اللہ خان نیازی نے ایلا ملک پر الزام لگایا کہ محترمہ کی ڈگری جعلی ہے اور انہیں الیکشن لڑنے کا کوئی حق نہیں، تو پھر ان کی درخواست پر عدالت نے ایلا ملک کو نااہل قرار دے دیا۔ عمران خان نے بائی الیکشن میں ایلا ملک کے کزن اور سمدھی ملک وحید اوان کو الیکشن کا ٹکٹ دیا لیکن وہ الیکشن میں شکست کھا گئے۔ جیسے ایلا ملک کو الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا تھا ویسے ہی ان کی بہن سمیرہ ملک پر بھی جعلی ڈگری کے الزامات لگتے رہے اور انہیں بھی انتخابات میں حصہ لینے سے ڈسکوالیفائڈ کر دیا گیا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جب چیف جسٹس افتخار چودھری نے سمیرہ ملک کی جعلی ڈگری کیس کا فیصلہ سنایا تو اس موقع پر کورٹ روم میں موجود ان کے ایک سپورٹر محمد ریاض اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ انہیں وہیں پر ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دم توڑ گئے۔ سال 2018 کے جنرل الیکشن سے قبل ایلا ملک اور نواب آف کالاباغ کی فیملی نے عمران خان سے اپنی راہیں جدا کرتے ہوئے PTI کے مد مقابل اپنے امیدوار لانے کا فیصلہ کیا۔ نواب آف کالاباغ ملک وحید خان نے اپنے بیٹے امیر محمد خان کو عمران خان کے خلاف الیکشن دنگل میں اتارا۔ ایلا ملک بھرپور انداز میں اپنے داماد کی الیکشن کمپین چلاتی رہیں لیکن انہیں کامیابی نہ مل سکی۔ ایلا ملک تو سال 2018 سے ہی عمران خان اور PTI سے اپنی راہیں جدا کر چکی ہیں، لیکن ان کے سابقہ شوہر سردار جار محمد رند اس وقت تک صوبہ بلوچستان میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں۔ انہوں نے 2018 کے جنرل الیکشن میں قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا۔ ایلا ملک کی تیسری بہن اپنے ماموں فاروق لغاری کی بہو ہیں اور وہ سردار اویس لغاری کی اہلیہ ہیں۔ اویس لغاری بھی ماضی میں MNA اور فیڈرل منسٹر بنتے رہے ہیں۔ سال 2018 کے جنرل الیکشن میں انہیں PTI کی زرتاج گل نے شکست دی تھی۔ ایلا ملک اور ان کی بہنیں آج پاکستان میں مردانہ وار سیاست کرتی نظر آتی ہیں لیکن ان کے دادا کے زمانے میں حالات بالکل مختلف تھے۔ نواب آف کالاباغ جن دنوں گورنر مغربی پاکستان ہوا کرتے تھے تب ان کی اہلیہ نے گورنر ہاؤس تک نہیں دیکھا تھا۔ نواب آف کالاباغ پردے کے اس قدر پابند تھے کہ جب کبھی ان کی خواتین نے شہر سے گزرنا ہوتا تو کالاباغ کے بازاروں کو بند کروا دیا جاتا تھا۔ راہ جاتے لوگ اس وقت تک دیواروں کی جانب منہ کر کے کھڑے رہتے جب تک نواب صاحب کی گھر کی عورتیں وہاں سے گزر نہ جاتی۔
حالانکہ نواب گھرانے کی خواتین نے شٹر کوک برقع اوڑھ رکھا ہوتا تھا۔ جب تک نواب آف کالا باغ حیات رہے، ان کے گھر کی خواتین یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ وہ مردانہ وار سیاست تو کیا آزادانہ کبھی گھر کی چوکھٹ بھی پار کر پائیں گی۔ آئلہ ملک کے دادا ملک امیر محمد خان پردے کے اس قدر پابند تھے کہ زنان خانے میں مرد تو کیا کسی ماڈرن عورت تک کے داخلے پر پابندی تھی۔ جب ایک بار صدر پاکستان جنرل سکندر مرزا کالا باغ کے دورے پر آئے تو ان کی بیگم ناہید مرزا نے زنان خانے میں جانے کی اجازت چاہی، تو نواب صاحب نے کہا کہ ہماری عورتوں کا پردہ ہے۔ تب ناہید مرزا نے کہا، نواب صاحب میں بھی تو عورت ہوں۔ تو نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان نے جواب دیا، آپ جیسی عورتوں سے بھی پردہ ہے۔ آئلہ ملک کے سابق شوہر جار محمد رند کے حوالے سے کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کے والد سردار خان رند نے اپنی وقت کی نامور ایکٹریس میڈم شمیم آرا سے شادی کی تھی، اور یوں آئلہ ملک مشہور اداکارہ میڈم شمیم آرا کی بہو بنی۔ سردار خان رند اپنی فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والی بیوی کو اپنے اقدار کے مطابق نہ ڈھال سکے۔ ہزار کوششوں کے باوجود میڈم شمیم آرا گھر نہ بسا سکیں اور دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا چینل مسٹر حیات سبسکرائب بھی کر لیجئے، تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیوز بھی دیکھنے کو مل سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔